جب تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر لیتے ہو، اس کے آگے سجدوں میں روتے ہو، تڑپتے ہو، لیکن کوئی راستہ دعا کی قبولیت کا نہیں پاتے، تو سنو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے، جب راہیں بند ہو جائیں، جب منزلیں کھو جائیں، تو سنو، مایوس ہو کر اندھیروں میں گم نہ ہو جانا، اس سے امید رکھنا، وہ منزلوں کی نشاندہی کر دیا کرتا ہے، وہ اندھیروں میں روشنی کا انتظام کر دیا کرتا ہے، وہی ٹوٹے دلوں پر مرہم رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو قادر ہے، اس کے دستے قدرت سے تو کچھ بھی باہر نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گی اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی۔ دیکھو، خدا کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے۔ اور سنو، دعا مانگنا اور پھر اس دعا کا جواب فوراً سے نہ آنا بھی آزمائش کا حصہ ہے۔ جب آپ طویل عرصے تک ایک ہی دعا دہراتے ہیں لیکن اس دعا کے جواب کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، تو یہ بھی ایک امتحان ہے، آپ کے صبر کا امتحان، آپ کے توکل کا امتحان، اور جو اس امتحان میں صبر اور یقین سے کام لیتا ہے، اس کی دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں اور اسے وہ کچھ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، ان کے لیے محنت اور انتظار کرنا آسان ہو جاتا ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، پھر بھلے انہیں اس محنت کی اجرت فوراً سے ملے یا نہ ملے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے رب نے ان کی محنت کو دیکھا ہے، ان کی پکار کو سنا ہے، ان کے انتظار سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں ان کی ہر کوشش کا بہترین اور پورا صلہ دیا جائے گا، ایک دن انہیں ان کا رب وہ سب عطا کر دے گا جس کے لیے انہوں نے اتنا لمبا انتظار کیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب بھولنے والا نہیں، اور اللہ جلد ہی تمہارے لیے اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھولے گا جن کی وسعت تمہیں حیران کر دے گی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا؟ اگر تمہیں راستوں میں مشکل آ رہی ہے، تم منزل کو پانے کی تڑپ کے لیے رولائے جا رہی ہو، صبر کا دامن پختہ ہوتا جا رہا ہے، زبان پر خاموشی طاری ہے، تو سمجھ جائیں کہ تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں لے چکا ہے۔ اسی صبر کے بدلے اللہ پاک نے تمہیں کن کی دولت سے نوازنا ہے، بس اس سے توکل سے مانگتے رہو، یقین رکھو وہ جلد ہی تمہیں اس کا صلہ ضرور عطا کرے گا۔ اور سنو، وسوسوں کو اپنے توکل کو کمزور نہ کرنے دینا، تم یقین بہت رکھنا اللہ پر، دیر ہو تو بھی مانگنا نہ چھوڑنا، تھک کر خود کو سجدوں سے محروم نہ کر لینا، مدد کے لیے اسے پکارنا نہ چھوڑ دینا، اس کے یہاں دیر ہے، انکار نہیں کسی چیز کے لیے بھی، اور اس دیر میں بھی تمہاری خیر ہے، تم اس کی خاطر جو بھی کرتے ہو وہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، انتظار ہو، صبر ہو، دعا ہو یا قربانی، وہ ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہ تو انسان ہے جو تمہارا سب کچھ بھول جاتی ہیں، اللہ تو سب یاد رکھتا ہے اور عمل کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اور تم تھک نہ جانا، تب تک مانگنا جب تک اللہ تمہاری دعا پر کن نہ فرما دے۔ انتظار تمہاری سزا نہیں ہے، تمہارے صبر کا امتحان ہے، وہ آزما رہا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کیا ہے یا دل سے اس پر توکل کیا ہے۔ اللہ تو بے زبانوں کی سن لیتا ہے، جانوروں پرندوں کا خیال رکھتا ہے، بغیر کہے ہی
ان تک ان کی ضرورت کی ہر چیز پہنچا دیتا ہے، تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اس کی سب سے اعلیٰ تخلیق، جسے اس نے دعا کی توفیق دی ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ اس سے جو چاہیں مانگ کر اپنے مقدر کا حصہ بنا لیں، تو وہ ہمیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ ہے تو پھر آسانیاں ہونی ہی ہیں، وہ ہے تو راستے بننے ہی ہیں، وہ ہے تو معجزے ہونے ہیں، دل نے پھرنا ہے، عزت ملنی ہے، غم نے خوشیوں میں تبدیل ہو جانا ہے، مقدر نے سنور جانا ہے۔ اور سنو، قبولیت سے پہلے سب کچھ ناممکن لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب دعا قبول ہو بھی جائے تو شاید اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، پر جب قبول ہو جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت تب نہیں تھی، ضرورت تو اب ہے۔ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر ہی بہترین سے نوازتا ہے۔ جتنا طویل ہوتا ہے انتظار، اتنا ہی خوبصورت صلہ بھی ہوتا ہے، جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اتنا ہی قریب قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ جیسا گمان ہوتا ہے ویسے ہی زندگی ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ یہ رکاوٹیں کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کی طاقت کے سامنے۔ وہ جب کن کہے گا تو یہی وسیلہ بن جائیں گی، وہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ عطا کر دے گا، جو نصیب میں نہیں بھی ہوگا اسے بھی نصیب سے جوڑ دے گا۔ اس کے لیے کچھ بھی نہیں مشکل، وہ بس تمہارا توکل دیکھے گا اور نواز دے گا۔